قرآن شریف دنیا پوری کے اندر اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کے بعد پوری دنیا میں کسی اور شخصیت نے آسمان سے اپنے اوپر کسی کتاب کے نازل ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا آج تک۔ لہذا ہم یہ کھلے بندوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے اندر سب سے آخری، لیٹسٹ، جدید ترین اور ماڈرن ترین پیغام ہے۔ اور قرآن شریف پوری دنیا کے اندر سب سے علمی کتاب، آپ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے پر رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو بڑی بڑی نامور کتابیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں نظر آئیں گی، یوں پیدا ہوئے، یوں بڑے ہوئے، یوں نبوت کی، یوں مقابلہ کیا مخالفین کا، یوں لوگ مسلمان ہوتے رہے، یوں آپ نے تبلیغ کی، یوں اس عمر کو پہنچے، یوں وفات پائی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی تو یوں آسمان پر گئے۔ تو یہ مختلف کتابوں کے اندر جو ان کا انداز ہے اور ان کے لکھے جانے کی جو ترتیب ہے وہ آپ کو اسی طرح ملے گی۔ تو یہ انداز تو مسلمانوں کے ہاں ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا یہ حال ہے، اور ان کی ایتھینٹسٹی، مسلمانوں کی سیرت کی کتابوں کی ایتھینٹسٹی اور ان کا مستند ہونا یہ زیادہ معتبر ہے۔ اور چہ جائے کہ سیرت کی کتابوں سے اوپر حدیث کی کتابیں ہوں جن میں سے ایک ایک لفظ کی سند پر بحث کی جاتی ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اوپر قرآن کا مرتبہ ہو جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، تو دوسری کتابیں قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اگرچہ وہ کتابیں اپنے نزول کے اعتبار سے عظمت کی حامل ہیں، ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے۔ علمی طور پر بھی کتابوں کی ترتیب سیرت کے ڈھب پر ہے، جبکہ قرآن کی ترتیب تعلیمی ڈھب پر ہے اور نزولی ڈھب پر ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا کا پیغام ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کچھ نازل کیا گیا ہے اور کیا کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے، انسانی زندگی کے ہر پہلو پر تفصیلی تبصرہ کرنے والی، مفصل رہنمائی دینے والی، اور انسان کو زندگی کے مراحل سے گزار کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو کر دینے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ اعزاز کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن عقائد بتاتا ہے، قرآن عبادات بتاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، قرآن اخلاقیات سکھاتا ہے، قرآن معاشیات پر تفصیلی بحث کرتا ہے، سود اور زکوٰۃ کی بحث کرتا ہے، حلال حرام کی بحث کرتا ہے، قرآن حلال حرام سکھاتا ہے، یہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ، قرآن سیاسیات بتاتا ہے، ملک کے اندر حکمرانی کیسے کرنی ہے اور ملک کا قانون کیسے ہونا چاہیے، قرآن مختلف مجرموں کی مختلف سزائیں بیان کرتا ہے۔ اس قسم کا مفصل علم فراہم کرنے کا اعزاز قرآن کے سوا کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے اہل قرآن کے سامنے آ کر نہایت مہذب طریقے سے گفتگو کر لے، انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر دیں گے کہ دنیا کی کسی کتاب میں قرآن شریف کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگرچہ ہم کسی کی کتاب کی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن جہاں تک موازنے کا تعلق ہے یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم قرآن کی فوقیت ثابت کریں، اور قرآن بلا شبہ پوری دنیا کے اندر سب سے اونچی کتاب ہے۔ ابھی میں نے تعلیمی حوالے سے نہایت اختصار سے کام لیا ہے۔ ابھی قرآن کے اندر جو الفاظ کی روانی اور چاشنی ہے، اور الفاظ کے اندر اور اس کی ادائیگی کے اندر جو صوتی اثرات ہیں، اور قرآن کے اندر جو فیض موجود ہے، اور قرآن کی آیتوں کے اندر جو اثرات، تاثیر اور توجہات اور برکات موجود ہیں، وہ ایک الگ فیلڈ ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے، جادو کا علاج قرآن میں، جنات کا علاج قرآن میں، ہر بیماری کا علاج قرآن میں۔ اور صرف قرآن جس کو سمجھ میں نہ آتا ہو، عربی نہ بھی جانتا ہو، تو قرآن کے اندر وہ تاثیر موجود ہے
کہ قرآن کو پڑھنے والا بچہ بھی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو پڑھتے وقت جھومنے لگتا ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری کتاب دکھاؤ اس کو پڑھنے والا بچہ ساتھ ساتھ جھومتا ہو۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم نے یہ بار بار سوال اٹھایا بھی ہے کہ ہمیں کوئی بندہ دکھاؤ، جس نے کوئی استاد دکھاؤ، کوئی ماں باپ دکھاؤ جنہوں نے بچے کو سکھایا ہو کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھتے وقت جھومنا ہے۔ کوئی نہیں سکھاتا، اس کے باوجود ہر بچہ قرآن کو پڑھتے وقت جھومتا ہے، آگے پیچھے جھومتا ہے یا رائٹ لیفٹ جھومتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمتیں ہیں جو میں اختصار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی آپ قرآن کی کوئی صورت، خاص طور سے لمبی صورت پڑھ لیں، اور نہیں تو چھوٹی مختصر صورت ہی پڑھ لیں، کسی صورت کو پڑھ لیں۔ قرآن شاعری بھی نہیں، لیکن قرآن کی کسی ایک صورت کے مقابلہ کرنا کسی شاعر کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليجروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ لذت ہے، ایک چاشنی ہے۔ اور قرآن کو پڑھنے اتنا 1450 سال ہو چکے ہیں، قرآن کا نزول مکمل ہوئے۔ آج ایک دیہات کا رہنے والا، ایک ڈیرے، ایک بانڈے اور ایک جنگل کا رہنے والا ایک بچہ بھی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو عربوں کے تلفظ میں پڑھتا ہے۔ تجوید کا پورا جو سسٹم ہے یہ قرآن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت اب چوریاں کی جا رہی ہیں، انگلش کی جو گرامر نئی تیار کی جا رہی ہے وہ عربی گرامر کو دیکھ دیکھ کے تیار کی جا رہی ہے۔ یہ میں کوئی ایسے کچا دعویٰ نہیں کر رہا۔ جو انگلش گرامر آج کل پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی عربی گرامر کو بھی ٹچ دینا تو سمجھ آئے گی تو ساری یہ تو 10-12 سال پہلے تو گرامر اور تھی، آج بدل کیوں گئی ہے؟ اب ان کو اسم فعل حرف اور نون پرونون اور ایڈجیکٹو وغیرہ یاد آ گئے ہیں، بالکل قرآن کے طرز پر جملے بنانا، مرکبات بنانا، اس کی کاپی کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو اس کی زبان کا محفوظ ہونا بھی ہے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنی پرانی کتابیں، آج جو کتابیں سریانی زبان میں نازل ہوئی تھیں، عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں، یہ زبانیں تو دنیا کے کسی کونے میں آج بولی ہی نہیں جا رہی، اور ان کے ترجمے تو کیا، ترجموں کے ترجمے اویلیبل ہیں، اور بیسک نسخے تو واضح ہی نہیں ہیں، انکلیئر بار بار فٹ نوٹس میں دیا ہوا ہوتا ہے۔ عثمان غنی کا جامع القرآن ہونے کا اعزاز اور قرآن کی عظمتیں اختصار کے ساتھ آپ سامنے رکھیں، ورنہ قرآن کی عظمتوں کا موضوع ایک بہت طویل اور مفصل موضوع ہے۔